وہ فلانے حضرت کے، فلانے حکیم کے، فلانے ڈاکٹر کے، وہ فلانے سے بیعت انہوں نے لی، اس کے ان کے ہیں. ٹھیک ہے، آپ محترم ہیں، معزز ہیں، ٹھیک ہے بھائی، لیکن یہ سب باریک رسیاں ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. موٹی رسی کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. موٹی رسی حبل اللہ. حبل کس کو کہتے ہیں؟ بولو. اللہ کی رسی. حبل اللہ، اللہ کی رسی. اللہ کی رسی کیا ہے؟ امام شافعی اللہ کی رسی، معراج ربانی اللہ کی رسی، شیخ مسعود حسن فیض اللہ کی رسی. اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے، اللہ کی رسی سنت رسول اللہ ہے. اگر امام شافعی، اگر امام احمد بن حنبل، اگر امام مالک، اگر امام فلانی فلانی اگر اللہ کی رسی لا رہے ہیں مضبوط، تو پھر ہم وہ رسی پکڑیں گے. اگر اللہ کی رسی نہیں لا رہے ہیں، پتلی پتلی رسیاں لا رہے ہیں، تو ہم پکڑیں گے؟ بولو. کنویں کے اوپر کھڑا ہوا تصویر موٹی موٹی قرآن کتاب سب دکھا رہا، پکڑ لے یہ باریک رسی. میرے پاس کتاب ہے، قرآن ہے، لیکن ایک درمنڈا بیچارہ موٹی رسی ڈال کے بیٹھا ہے. اس وقت تمہیں اس کی داڑھی درمنڈی پنی نہیں نظر آئے گی کہ وہ درمنڈا ہے، چھوڑو ہم اس کی رسی نہیں پکڑیں گے. یہ دیکھو حضرت بالکل جبریل امین سے مصافحہ کر کے آ رہے ہیں، انہی کی رسی پکڑ لو، باریک نکل جائیں گے. واللہ نہیں پکڑو گے، واللہ نہیں پکڑو گے. کیوں؟ جان بچانا ہے. جان کی تمہیں اتنی فکر ہے، پر ایمان کی تمہیں قطعاً فکر نہیں. ایمان جائے جس کے پیچھے چولے باڑ میں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، وہ فلانے وہ فلانے وہ فلانے. 73 فرقے نبی نے فرمایا تم کرو گے، اور کر لیا تم نے، اور ہر ایک کے پیچھے دوڑ رہے ہو. اور ایک بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے لوگوں تمام فرقوں کو لات مار کر فرقہ محمدیہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو جاؤ. تو تم اسے گالیاں دیتے ہو، اس کو برا سمجھتے ہو، اسے نفرتیں کرتے ہو، اس کے خلاف بدگوئیاں کرتے ہو، اور الحمدللہ اس کے نام اعمال میں رحمتیں نیکیاں میں اضافہ کرواتے ہو. یہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. گالی دو دیتے ہو، دیتے رہو، نو پرابلم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے ہمارے نام اعمال میں اللہ کے فضل و کرم نیکیاں لکھی جاتی. لیکن میرے بھائیوں، ہم تمہیں دعائیں ہی دیں گے کہ اللہ پوری امت مسلمہ کو، اور یہ سنو جہاں بھی جو کٹ پٹ رہا ہے یہ اس کی بدعمالی کا نتیجہ ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، جو پٹ رہے ہو، کٹ رہے ہو، کچھ نہیں. اور گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جائے گا، گھن بھی پیسا جائے گا. اس لیے بچو گے نہیں. جو صحیح ہیں وہ بھی کٹیں گے، جو غلط ہیں ان کی پاداش میں. اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ اگر کشتی میں 6 لوگوں نے سوراخیں کری ہیں تو ہم خاموشی سے اوپر بیٹھ کر کے تماشا نہ دیکھیں، بلکہ نیچے اتر کر ان سوراخ کرنے والوں کے ہاتھوں کو پکڑیں. کیوں؟ ان کی اپنی سہولتوں پانی لینے کی وجہ سے اور کشتی کے اندر سوراخ کرنے کی وجہ سے صرف وہی نہیں برباد ہوں گے، بلکہ جو اوپر رہتے ہیں وہ بھی، بولو، وہ بھی جائیں گے نیچے کی نہیں جائیں گے؟ جب نیچے والا جائے گا تو تم اوپر بیٹھ کے کیا کرو گے؟ تم بھی نیچے جاؤ گے. اس لیے اگرچہ آپ موحد ہیں، متبع سنت ہیں، نمازی ہیں، الحمدللہ پرہیزگار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو گنہگار ہیں، جن کی وجہ سے رب کے عذاب آتے ہیں، ان کو پکڑنا، ان کو روکنا بھی بے حد ضروری ہے. ان کو سمجھاؤ جن کی وجہ سے طوفان آتے ہیں، جن کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں نقمت اور ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں ہوں گی کب؟ جب تم اللہ کو پہچانو گے. آج 70% کلمہ پڑھنے والے لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے. کوئی صلاح کے پوجتا ہے، کوئی بغیر نشان کے پوجتا ہے اللہ کے سوا. کوئی کہتا ہے اللہ ذرے ذرے میں، اللہ فلانی، اللہ ڈھکانی، اللہ ان میں بھی، اللہ ان میں بھی. کوئی فنا ہو جاتا ہے، اللہ ہی میں فنا ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے. وہ مجذوب ہیں، وہ فلانی. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے سوا فلانے بھی غیب جانتے ہیں، وہ بھی سینوں کے دھڑکنوں کو جانتے ہیں، وہ بھی جو چاہتے ہیں، وہ بھی قبریں پھاڑ پھاڑ کے نکلتے ہیں. وہ دیکھو حضرت کسی کو جنت میں جا رہا ہے، جہنم سے نکال رہے ہیں. وہ کچھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، نبی سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں ہماری تمہاری محفلوں میں. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قبر والے تو کرتے ہی ہیں، بے قبریں بھی اس قبر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور گروپیں بنائی ہوئی ہیں. یہ سب کھانے پینے کے گروپس ہیں، ڈھنڈے ہیں، کچھ نہیں ہے.
کتاب اللہ اور سنتیں، بس کوئی بھی بات ہو تحقیق کرو، پوچھو۔ ایک تو علم کیا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے علم کا مطلب اللہ کون ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی توحید کیا ہے، توحید ربوبیت کا مفہوم، توحید الوہیت کا مطلب، توحید اسماء صفات، تاکہ تم شرک سے بچ سکو۔ شرک کرو گے، اگر شرک میں ملوث ہوگے تو ساری عمارتیں عبادتوں کی بیکار ہیں، ان کا کوئی فائدہ۔ ہاں، جیسے ہماری بیوی نماز پڑھے، روزے رکھے، رات کو سر میں تیل لگائے، کاجل لگائے، پیر دبائے، بچوں کو نہلائے دھلائے، اچھے کھانے پڑھائے، سب کچھ کر رہی، ماشاءاللہ، تقوی طہارت نماز کے سب کچھ۔ میں نے کسی دن دیکھ لیا میرے دوست سے ہاتھ ملا رہی، زیادہ نہیں، یا مسکرا کے بات کر دی یا ہاتھ ہی ملا رہی۔ بولو برداشت ہوگا؟ بولو کیوں؟ یہ ہاتھ اس نے میرے ہاتھ میں دیے ہیں، اس لیے اب یہ ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں، بولو، نہیں جا سکتا ہے۔ ہماری غیرت آواز دے گی اور ہم اسے لات مار کے گھر سے باہر کریں گے۔ چھوٹی سی غیرت، ہم اس کے ہاتھ میں کسی غیر مرد کے ہاتھ کو نہیں دیکھنا چاہتے، صرف ہم اپنا ہاتھ دینا، مشارکت نہیں چاہتے، ہم پارٹنر نہیں، ساجھیداری نہیں چاہتے کسی کی، ہم اپنے چاہیں گے۔ ہم وہ اللہ جس نے سب کچھ بنایا، وہ اپنے محبوب بندے ہی صحیح، اس نے کہا میرا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، شریک نہیں۔ وہ کیسے برداشت کرے گا کہ کسی کو اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کے تصرف میں، اس کی تخلیق میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں کسی کو بھی شریک کرو؟ وہ کیسے برداشت کرے؟ وہ برداشت کرے گا؟ بادشاہ تمہارے جیسے وہ ہزاروں پیدا کر سکتا ہے، تمہاری ہماری کیا بساط ہے؟ ہمارے تمہارے جیسے وہ ہزاروں پیدا کر سکتا ہے، کندر، تو پھر ہم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا اس مشارکت پر؟ نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اس کا علم سیکھو، اس کا مطالعہ کرو۔ یہ مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں اسی لیے، یہ شکر کرو کہ شہر الغات میں اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہیں اتنی بڑی جرم کرنے سے تمہیں بچا سکتے، روک سکتے۔ بچانا تو اللہ کا کام ہے، ہم تمہیں ہدایت تو نہیں دے سکتے، ہم منع کر سکتے ہیں۔ علیک البلاغ وعلینا الحساب، میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، واللہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت، رحمک اللہ۔ اللہ فرماتا ہے علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے نبی تیرا کام پہنچانا ہے، پہنچا دے ان کو، حساب ہم لیں گے۔ اللہ، حساب کون لے گا؟ تو دندنا لو، یہاں خوب برائیاں کر لو، کچھ بھی کر لو، حساب لینے والا عرش پر مستوی ہے، بلند، وہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ بولو۔ ہاں الحمدللہ، اللہ کہاں ہے؟ ہاں، نہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں ہر جگہ ہے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ بڑے بڑے مفتی ہیں، لیکن نبی کے زمانے کی چرواہنوں جیسا بھی ان ذلیلوں کو علم نہیں۔ نبی کے زمانے کی بکری چرانے والی لونڈی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ، اس نے کہا ہوا فی السماء، فاشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اس نے کہا اللہ آسمان میں۔ کہا من انا، میں کون؟ کہا انت رسول اللہ، اللہ۔ کیسے کہے ہوں گے اس بکری کے چرواہا نے بیچارے میں؟ اس کا ایمان دیکھو۔ صحابی کہہ رہے ہیں میں حیرت میں رہ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندے خدا یہ مومنہ ہے، مومنہ، اس کو آزاد کر دے۔ اللہ، صحابی نے آزاد کر دیا۔ یہ تھا عقیدہ نبی کے زمانے کا۔ اور آج عقیدہ کیا ہے؟ آج تو ہفتوں پیشاب پیخانہ بزرگان دین نہیں جا رہے ہیں کرنے، کیوں؟ انہیں حماموں میں بھی انوار نظر آتے ہیں۔ ایک شاعر نے مجھے تانا دیا کہ نور والے کو ہی آتا ہے نور نظر۔ ہم نے اس پہ طنز کیا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں جن کو حماموں میں بھی انوار الہی نظر آتے ہیں؟ تو اس نے شعر میں بھیجا دبئی سے کہ نور والوں ہی کہ نور نظر آتا۔ ہم نے یہ ناری لوگوں کو نور نظر آئے؟ شیطان کے کرشمے شعبدے بازیاں ہیں،
ان کو نور نظر آتے ہیں، پیخانے میں اللہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ، لیکن ان کے عقیدے ہیں، کیا کیا جائے؟ ان کے ایمان اور عقیدے اتنے ذلیل اور اتنے گھٹیا ہیں، اور یہ بہت بڑے اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اپنے آپ کو بہت وائٹ کالر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن پرلے درجے کے چور ہیں یہ، دین کے اندر خیانتیں خلوت برود کر کے انہوں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہوا، 70% لوگوں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں 1000 لوگ ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہے گا 999 کو جہنم میں، کتنے کو؟ بولو 999 کو جہنم میں اور 1 کو جنت میں داخل کرو۔ بولو کیا ایوریج ہے؟ کیا ہے؟ یہ نہ سوچنا سارے جنت میں، تو میں نے سوچا دل میں میرے آیا، اسی لیے تو اتنی لمبے باغات ملیں گے، اتنے بڑے بڑے محلات جنتیوں کو ملیں گے، وہاں تو سب خالی خالی رہے گا ماشاءاللہ، کم ہی لوگ رہیں گے۔ اور جہنم میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تنور میں تو کچ 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 جیسے ہنڈی پکتی ایسے ہی مر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، بولو آمین، اور اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا۔ میرے عزیزو، اس کا علم حاصل کرو اللہ کا، اور دوسرا علم ہے، اور تیسرا علم ہے، یہ شیخ مخصوص صاحب سے پوچھئے گا، یہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کی بھی میں نے مکمل معرفت نہیں دی ہے، یہ شیخ سے آپ نے سنا ہوگا، یہ سنائیں گے بعد میں، یہ میں صرف نام لے کر کے گزر جاؤں گا، تفصیلات شیخ صاحب بتا دیں گے۔ اللہ کا علم نمبر 1، نمبر 2 اللہ نے جو دین دے کر کے بھیجا ہے اسلام، اس کا علم، نمبر 3 جو یہ دین لانے والا ہے صاحب شریعت، یعنی ہمارا تمہارا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ یہ 3 علوم ہیں، میں نے ایک کی مختصر تشریح، اس کی تڑپ، اس کی تشنگی میں نے رکھی ہے تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو کہ آپ کوشش کریں شیخ کے پاس آئیں اور آپ پوچھیں کہ ہمیں وہ کوئی ایسی بتاؤ کہ ہم مکمل طور پر اس کی معرفت حاصل کریں۔ اس لیے میں نے اس کو تشنا چھوڑا ہوا ہے، اور انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے شیخ کے حوالے کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے سنتے زیادہ ہیں، ہم عمل میں ناقص ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور ہماری جو بھی جد و جہد محنتیں اللہ اس کے ذریعے ہم سب کو، ہمارے والدین کو، اساتذہ کو، ماں باپ کو، اعزا قارب، دوست احباب سب کو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا کو۔ توحید اور شرک سے متعلق بڑی مفید باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یہ کتاب تقویۃ الایمان تقسیم کی گئی تھی، اس میں اس سلسلے متعلق کافی معلومات مل سکتی ہے۔ جن بھائیوں نے لیا ہے وہ اسے لے لیں اور نہ لیں، اور جن لوگوں نے نہیں لیا وہ لے لیں، اور یاد رکھیں کہ اس کتاب پر ہم نے تقریباً 30 سوال تیار کیے ہیں، اور کتاب اپنے پاس محفوظ رکھیں گے، جس پر جو ہے انعامی مقابلہ ہوگا انشاءاللہ۔ جو بھائی جو ہے اس کتاب کے اندر سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ شروع سے لے کر کے آخر تک، یعنی کسی ایک صفحے سے لیا گیا ہے، اور جب تک آپ اس کتاب کو مکمل طور پر پورا نہ پڑھیں گے ان سوالات کے جواب دینا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ اور کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہے جو اس کتاب سے باہر کا ہو، یہ بھی دعویٰ ہے، کوئی بھی ایسا سوال نہیں جو اس کتاب سے باہر کا ہو، سارے کے سارے سوالات کیا ہیں؟ اسی کتاب سے ہیں۔ تو جو بھائی پچھلے ہفتے موجود نہیں تھے وہ دے دو بیٹا، لے لیں اور اس کتاب کو غور سے پڑھیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اس کے بعد سوالات بھی تقسیم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا اور آپ کے یہاں پر بیٹھنا قبول کرے۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا کو، بڑی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا، اللہ مولانا کے یہاں پر آنا قبول فرمائے، اللہ ان کی ان باتوں کو ہمارے اور آپ کے دلوں میں اثر ڈالے ان کی باتوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، ہماری اور آپ کی وفات ہو، دین اسلامی پر ہماری آپ کی وفات ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم.